الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اس صورت کے یعنی سورۃ المائدہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور ہیں یا حرام جانور ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اب اس آیت مقدسہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں، یعنی جو بھی چیزیں طیبات ہیں، پاکیزہ ہیں، ستھری ہیں، صحیح ہیں، حلال ہیں، اور ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور مزید برآں یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارے جانور جو حلال ہیں، طیبات ہیں، یا جتنی بھی طیبات چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ ساری حلال ہیں تمہارے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جیسے شکرا ہے یا شکاری کتے ہیں، ان کو تم نے وہ علم سکھایا ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو ان شکاری جانوروں کا پکڑا ہوا جو شکار ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ شکاری جانور کو جب شکار پر چھوڑا گیا ہو، چاہے وہ شکرا ہو یا شکاری کتا ہو، اور وہ شکار پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے اور زندہ ہو، اور اس کو مالک جو ہے اس کے بعد اس کو ذبح کر لے، تو اس شکاری جانور کا وہ پکڑا ہوا جو شکار ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ اس لیے کہ جب ان جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسے کتوں کو، شکاری کتوں کو، یا ایسے شکاری جیسے باز ہے، ایگل وغیرہ، تو وہ بھی سکھایا ہوا جب ہوتا ہے تو وہ مالک کے پاس پکڑ کر زندہ حالت میں لے کے آ جاتا ہے۔ تو اب اگر وہ پکڑ کر لے آتا ہے مالک کے پاس، اور مالک اس کو اسی حالت میں یعنی ذبح کر لیتا ہے، اس حالت میں جب کہ وہ اس کے پاس پکڑ کر لایا ہو اور وہ زندہ بھی ہو، اور اس کو مالک جو ہے وہ ذبح کر لے، تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ شکاری جانور، وہ شکاری کتا، وہ باز وغیرہ شکرا، وہ کھانا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس نے مالک کے لیے نہیں پکڑا ہے، اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، پھر اس کو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے شکاری کتوں کا یا شکاری ایسے جانوروں کا خصوصی طور پہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ تم نے ان شکاری کتوں کو یا ان شکاری جانوروں کو، پرندوں کو سدھایا، سکھایا اور ٹریننگ دی ہو کہ وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کر لے آئیں اور وہ زندہ ہو، تو پھر جو ہے تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ اچھا، پھر یہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یعنی اس کو تم کھا سکتے ہو جب کہ وہ تمہارے لیے پکڑ کر لے آئیں، اور مزید برآں یہ کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی جب وہ پکڑ کر تمہارے پاس لائے تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان کو ذبح کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، یاد رکھو کہ اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری 150 سال کی زندگی کا اس طرح سے لمبا حساب کیسے لیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو سریع الحساب ہے، یعنی وہ جلدی حساب کر دے گا تمہارا، یعنی تمہارے حساب میں کوئی دیر نہیں لگے گی، نہ کوئی چیز چھپے گی، نہ کوئی چیز رہے گی،
لہٰذا تمہارا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کی اس زندگی میں تمہارا جو امتحان لیا جا رہا ہے حلال اور حرام سے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی دیگر احکامات سے متعلق، تو تم نے ان کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم سے حساب لینا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس کا تمہارا پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ الیوم احل لکم الطیبات، اب مزید برآں یہ کہ آج کے دن تمہارے لیے تمام طیبات حلال کر دی گئی ہیں، یعنی جو بھی ستھری چیزیں ہیں، انسانی طبیعت ان کو ویسے بھی جانتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ طیب ہے، یہ خبیث ہے وغیرہ۔ تو اس طرح سے جو بھی طیبات ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں کھانے کی، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور مزید یہ کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور طعام جو اہل کتاب کا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا طعام بھی، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اچھا اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا خصوصی طور پہ اس لیے ذکر فرمایا ہے، یعنی یہودی اور عیسائیوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات، زبور، انجیل جب پڑھتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے احکامات ملتے ہیں حلال حرام سے متعلق، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کافی ساری چیزیں اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کی جو تعلیمات ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ چنانچہ آج جو یہودی عیسائی ہیں گو کہ وہ بہت ساری حرام چیزوں کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود وہ کھاتے ہیں، جیسے سور کھاتے ہیں۔ حالانکہ سور جو ہے جس طرح قرآن میں حرام کیا گیا ہے اسی طرح سے بائبل میں بھی حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شراب جو ہے یا منشیات جتنی بھی ہیں وہ سب بائبل کے اندر بھی اسی طرح سے حرام کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن میں حرام کی گئی ہیں۔ تو اب یہ کہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی یعنی نشہ دینے والی چیزیں ہیں وہ پیتے کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا ہے بہت ساری ایسی حرام چیزوں کو جو ان کو پتہ ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے اور اسی طرح سے قرآن میں موجود ہے۔ تو لہٰذا ان کی وہ چیزیں ہم کھائیں گے جو کہ حلال ہیں، یعنی قرآن کی روح سے بھی حلال ہیں اور بائبل کی روح سے بھی حلال ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ آج وہ حرام چیزیں جیسے سور کھاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور حرام چیز اگر کھاتے ہیں تو اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب اگر اپنی کتابوں پر بھی عمل کرتے ہوتے تو تب بھی ان کو پتہ ہوتا کہ سور اسی طرح سے حرام ہے جیسا کہ سور قرآن میں حرام ہے، یا اسی طرح سے شراب حرام ہے جیسے کہ قرآن میں ہے، اسی طرح سے ان کی کتابوں میں بھی حرام ہے۔ لہٰذا وہ حلال اور حرام کو تو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو مومنہ عورتیں ہیں اور آزاد مومنہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو مومنہ عورتوں سے۔ اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ آزاد عورتیں جو کہ اہل کتاب کی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین،
اور جب تم ان سے نکاح کرو، یعنی اپنی مومنہ عورت سے نکاح کرو یا کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرو، تو ان کے جو حق مہر بنتے ہیں وہ ان کو ادا کرو۔ اچھا جی، اور یہ یعنی ان سے نکاح کرنا بطور نکاح کے اور قید نکاح میں لانا مقصود ہو، نہ کہ کھلی شہوت رانی یا زناکاری یا یاری دوستی کرنا مقصود ہو۔ ولا متخذی اخدان، یہ اس طرح کی جو بے حیائی کے کام ہیں، یعنی مردوں عورتوں کا جو اختلاط ہے بغیر نکاح کے، یہ بالکل بھی حرام ہے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں مرد و خواتین اس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اس طرح کا اختلاط یا مردوں عورتوں کا یعنی بغیر پردے کے ملنا بات چیت کرنا یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو یہ مسلمان خواتین اور مرد جو ہیں اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، یہ حرام ہے، اس کا سخت گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنی مسلمان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو صحیح طریقے سے نکاح کرنا ہے اور ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان کو بسانا ہے، ان کو گھر دینا ہے، ان کی تمام تر جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسلمان مردوں کا، شوہروں کا فرض ہے کہ وہ مسلمان خواتین سے یا کسی بھی یہودی عیسائی عورت سے جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں، حق مہر کی صورت میں ہیں یا دوسرے یعنی گھریلو جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو پوری ادا کریں۔ یعنی یہ مردوں کا کام ہے کہ وہ خواتین کو یا بیویوں کو گھر بھی مہیا کریں اور تمام تر زندگی کی جو جتنی ضرورتیں ہیں یا اسی طرح سے ہونے والے بچوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کا پورا کرنا بھی مسلمان شوہر کا فرض بنتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آج معاشرے کے اندر خواتین برابر کام کر رہی ہیں، یہ اگرچہ ان کی ڈیوٹی نہیں بنتی ہے لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر خواتین ڈاکٹرز یا نرسز یا گائنیکالوجسٹ یا اس طرح کی سروسز نہیں کریں گی تو پھر خواتین کے جو مسائل ہیں، یعنی ان کی نرسنگ ہے، ان کی گائنیکالوجسٹ کی سروس ہے یا اس طرح کے ڈیلیوری کے جتنے بھی معاملات ہیں یا چھوٹے بچوں سے متعلق جو معاملات ہیں جیسے چلڈرن اسپیشلسٹ ہو گیا، یہ سب جو ہے خواتین کو ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں اور مرد کا، خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں تو یہ بات تو اچھی ہے، منع نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا فرض یا ڈیوٹی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، کہ جب تم خواتین سے، مسلمان عورتوں سے اور یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو ان کے حقوق، ان کے حق مہر بھی ادا کرو اور جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرو۔ اور یہ تمہارا مردوں اور عورتوں کا جو یہ نکاح کرنا ہے، یہ نکاح کرنا مقصود ہو، اس میں اس طرح کی یاری دوستی اور شہوت رانی، زناکاری اور بد کرداری اور فحش جو یعنی حساب کتاب ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی کوئی کفر کرتا ہے ایمان کا، فقد حبط عملہ، تو پھر اس کا جو عمل ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی کوئی ایمان لا کر کفر کرتا ہے یا ایمان کا ہی انکار کر دیتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا بندہ بروز قیامت آخرت کے دن
بہت بڑے خسارے میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کا انکار کر دیا ہوگا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ہوگا، تو اب ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کو سوائے خسارے کے اور کیا ملے گا۔ اچھا، اب یہاں تک کہ تو یہ احکامات حلال اور حرام سے متعلق اس پہلے رکوع میں بیان کیے گئے ہیں سورۃ المائدہ کے۔ اب آگے جو ہم پڑھیں گے، جو پہلی آیت ہے خصوصاً ایک طویل آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے لیے جب ہم تیاری کرنے لگیں تو سب سے پہلا کون سا کام کرنا ہے، چنانچہ اس سے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اے مومنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، نماز کے لیے جانے لگو، تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، ایلبو تک دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی تمہیں احتلام ہوا ہو یا تم اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستر ہوئے ہو اور ایسی شکل میں تمہیں نہانا ظاہر فرض ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَاطَّهَّرُوا، مکمل طور پہ طہارت حاصل کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اچھا جی، اور اگر تم حالت مرض میں ہو، یعنی یہ ہے کہ تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے اور اب تم جو ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اگر تم استعمال کرو گے، نہاؤ گے یا وضو کرو گے تو وہ تمہاری صحت کے لیے خرابی کا باعث بنے گا، تو لہٰذا او علی سفر، یا تم حالت سفر میں ہو اور وہاں پہ تمہیں پانی میسر نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بندہ رفع حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، یعنی ہم بستر ہوئے ہو اپنی بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر یا ایسی جگہ جیسے کوئی چٹان ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی چونا پڑا ہے، یا کوئی دیوار ہے اس کے اوپر مٹی وغیرہ پڑی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پر مٹی پڑی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بندہ ہاتھ مار کے تو اپنے ہاتھوں پر پھیر لے کوہنیوں تک، اور اسی طرح سے دوبارہ مار کے تو یعنی ایک دفعہ اپنے چہرے پر پھیر لے اور دوسری دفعہ جو ہے اپنے ہاتھوں پر کوہنیوں تک جو ہے وہ پھیر لے۔ جب ایسا تیمم کیا جائے گا تو پھر اگرچہ اس کو نہانا تھا یا اس کو وضو کرنا تھا، لیکن وہ کسی معقول عذر کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا، یعنی بیمار تھا، پانی بہت ٹھنڈا تھا یا پانی تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس کو مجبوراً تیمم کرنا پڑ گیا، تو جب اس طرح سے تیمم کیا جائے گا، یعنی مٹی کے اوپر یا چٹان کے اوپر یا کوئی بھی ایسی جگہ جس پر مٹی پڑی ہو، جیسے دیواریں ہوتی ہیں مختلف قسم کی چیزوں کی بنی ہوئی، تو ایسی کوئی بھی جگہ کہ جہاں پہ مٹی ہو تو اس کے اوپر ہاتھ مار کے اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ لیا جائے، اگر ہاتھوں کے اوپر مٹی گرد وغیرہ کوئی چیز لگ جاتی ہے تو جھاڑ کر، تو ہاتھوں کو جھاڑ کر ایک دفعہ جو ہے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیے جائیں اور دوسری دفعہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے کوہنیوں تک جو ہے وہ یعنی ہاتھ پھیر لیے جائیں، اور جس طرح سے ہم وضو کے لیے اپنی یہ
آستینیں چڑھاتے ہیں اوپر ہاتھ دھونے کے لیے، بازو دھونے کے لیے، بالکل اسی طرح سے ان بازوں کو جو قمیضیں ہیں ان کو کھول کے اوپر تک چڑھا کے اور اس طریقے سے پورے یعنی بازو کو خالی کر کے کپڑے سے، اور اس طریقے سے ہم ہاتھ پھریں گے دونوں بازو کے اوپر کوہنیوں تک، اور اس طرح سے ہمارا تیمم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس تیمم سے سارے وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم پاک صاف حالت میں یا وضو کی حالت میں کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، خانہ کعبے میں ہیں تو وہاں پہ طواف کر سکتے ہیں، اور ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں جو کہ وضو کے بعد کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یعنی یہ جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ آسان عمل کر دیا ہے کہ جب تم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، یعنی پانی بہت ٹھنڈا ہے اور استعمال کرو گے، سردی کا موسم ہے، جیسے خصوصاً سردی کے علاقوں میں جہاں پہ برف پڑتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے اگر پانی گرم نہ ہو اور بندے کو نہانا پڑ جائے، اور وہاں پہ اگر بندے کو خاص کر اگر بخار بھی ہو، تو اب ظاہر ہے کہ اتنے ٹھنڈے یخ پانی سے اور سرد علاقے میں بندہ اس ٹھنڈے پانی سے اگر نہائے گا تو اس کی بیماری بڑھنے اور اس کے ہلاک ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، کئی اس کو احتمال ہیں اس کو یعنی نقصان پہنچنے کے اس کی صحت کو۔ لہٰذا اللہ تعالی نے انسان کے لیے یہ آسان کر دیا ہے کہ اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، یا پانی تو ہے لیکن مگر دور ہے، یعنی بہت دور ہے، یعنی پانی جو ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں جہاں پہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اور بہت کہیں دور جا کے پانی ملے گا، تو ایسی صورت میں کہ جب وہ بندہ وہاں تک پہنچے گا، نماز کا وقت چلا جائے گا، یا بہت زیادہ دور ہے، تو اب ان ساری صورتوں میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی انسان تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کے اندر انسان کے لیے رعایت رکھی ہے۔ مثلا نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر بندہ بیمار ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اب ایسی صورت میں بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اس کی طبیعت اتنی یعنی خراب ہے تو وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اور اشارے بھی نہیں کر سکتا ہے، تو جس طرح سے وہ پڑھا ہے بس اسی طرح سے ہی پڑھ لے، مگر یہ ہے کہ نماز بہرحال فرض ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یعنی کسی بس میں یا ایروپلین میں یا ٹرین میں یا گاڑی کوئی بھی ہے اس میں بیٹھا ہے بندہ، اور اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے، اس کا منہ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے، اور وہ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں جن کے اندر بندے کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ اب جس پوزیشن میں بھی ہے نماز نہ چھوڑے، اس کو پڑھ لے، جدھر بھی منہ اس کا ہے، اور اسی طرح سے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا ہے تو تیمم کر لے۔ اور یہ ساری چیزیں، جیسے بندہ ایروپلین میں بیٹھا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ مٹی نہیں ہے، تو جہاں پہ بھی امکان ہے مٹی پڑی ہے ادھر جو ہے وہ جا کے تو ہاتھ مار کے ایک دفعہ منہ پر پھیر لے اور دوسری دفعہ ہاتھوں پر پھیر لے، اور یہ کوہنیوں تک ہاتھ پھیر لے، اور اس طرح سے اس کا تیمم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی اللہ تعالی نے ساتھ یہ وجہ بھی بتا دی کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یعنی اللہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں چاہتا ہے کہ تم حرج میں پڑھو، تم مصیبت میں پڑھو، تم مشکل میں پڑھو، یعنی ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ تم نے ہر حال میں یہ کرنا ہے۔ مثلا اگر ہر حال میں پانی ہی سے وضو کرنا ہوتا کہ جناب بندہ بیمار ہے، اس کو سخت بخار ہو رہا ہے، ادھر ٹھنڈا پانی ہے، اس کو نہانا پڑ رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو بندے کی یعنی موت واقع ہو سکتی ہے یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے،
تو ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے رعایت رکھی ہے، ریلیکسیشن رکھی ہے، تاکہ بندہ بآسانی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے۔ اچھا، اور یہ بھی کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی ایسی عقل سے بعید کوئی چیز تم کر رہے ہو کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے منہ پر پھیر رہے ہو اور ہاتھوں پر پھیر رہے ہو، اور یہ سمجھا جائے کہ جناب یہ کیسی پاکیزگی ہے۔ چلو پانی سے تو بندے کا چہرہ دھلتا ہے، آنکھیں صاف ہوتی ہیں، ناک صاف ہوتا ہے، ہاتھوں کے اوپر مٹی گند وغیرہ لگائے وہ دھل جاتا ہے، مگر مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے تو چہرے پر ملنا، ہاتھوں پر ملنا، اس سے کون سی؟ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں شریعت کی وہ ہیں جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا وحی وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے ہمارا علم و ادراک یا فہم اور عقل وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے، وہاں پہ نہیں سمجھ سکتی ہے، لہٰذا اس سے آگے پھر جو ہے وہ وحی شروع ہوتی ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے یا نہیں دیکھ سکتے یا ان کی حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا علم، ہمارا ادراک، ہمارا فہم، ہمارا عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہماری زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور کامیابی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فرائض ہیں ہمارے اوپر، مثلا وضو کے فرائض ہم نے پڑھے، یہاں 4 وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، یعنی یہ کہ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ یہ قرآن کی اس آیت نمبر 6 میں جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یہ فرائض وضو بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر اللہ رب العزت نے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر ایسی صورت پہ پیش آ جائے کہ جب تم پانی سے وضو نہیں کر سکو تو پھر اس طریقے سے جو ہے پاکیزگی حاصل کر لو پاک مٹی سے۔ اچھا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے کہ جو تمہاری ضرورت کے لیے تمہیں بتا نہ دی گئی ہو، تمہیں ساری وہ چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن و حدیث میں کہ جو تمہاری بہتری کے لیے ضروری ہیں، اس لیے اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ تو لعلکم تشکرون، اور یہ سارے احکامات جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں اس لیے دیے ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار، نیکوکار، پرہیزگار، عبادت گزار اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔